ٹھیک ہے لیکن رائن کچھ تو معلوم ہو تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ آخری کھیل ہے نوماس، اس بار مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بس مجھ سے تعاون کرو، ہم خلوص دل سے تیار ہیں۔ ارغماس نے جواب دیا، تب مجھے اجازت دو، میں واپس جا رہا ہوں۔ کہاں؟ نوماس نے تعجب سے پوچھا۔ ایبنوس کی قید میں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ لوگ تعجب سے میری شکل دیکھنے لگے، جیسے کہ مجھے صحیح الدماغ نہ سمجھ رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ تم دوبارہ اس کی قید میں جا رہے ہو؟ ہاں، بطور قرض آیا ہوں، اور اگر واپس نہ گیا تو کچھ دوسرے الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن قید سے نکلنے کے بعد قید خانے میں واپس جانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے دوستوں میرا جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا اور پھر میں مزید انہیں کچھ بتائے بغیر واپس قید خانے کی جانب چل پڑا۔ میں ایبلاس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے وہ الجھنوں کا شکار ہو جائے، اور یہی بہتر بھی تھا کیونکہ ایبنوس کو اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا تھا تو صرف ایبلاس تھا۔ ایبلاس اس کا رازدار اور اس کی حقیقت سے واقف تھا۔ چنانچہ اسے اگر شبہ ہو جاتا کہ ایبلاس کسی طور مجھ سے مل گیا ہے تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسے انتظامات کرتا جن سے میرا اس پر قابو پانا نہایت مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ مجھے ہوشیار رہنا تھا۔ ہاں، مجھے انتظار تھا اس رات کا جب الاؤ تیار ہو جائے میری مرضی کے مطابق، اور ایبلاس مجھے اطلاع دے جس کے لیے میں نے اسے ہدایت کر دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ الاؤ تیار ہوتے ہی ایبلاس مجھے اطلاع ضرور دے گا۔ ایبلاس بہت ہی اچھا معاون ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مجھے شہر کے بارے میں بھی اطلاعات فراہم کرتا تھا اور نوماس سے ملاقات کر کے اس کی تیاریوں کے بارے میں بھی مجھے بتاتا تھا۔ تب میں نے نوماس کے لیے ایک اور پیغام بھجوایا۔ یہ آخری پیغام تھا۔ نوماس کو اس بار تفصیل نہیں بتائی گئی تھی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں بہت جلد اس سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ نوماس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور میری ترکیب کے مطابق پورا عمل کیا، جس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب شیطان صرف ترندہ میرے قید خانے کے سامنے کھڑا اپنے شیطانی ذہن سے کام لے کر مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خونخوار گوریلا میرے قید خانے کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، تیرے ساتھیوں نے موت کا مزہ چکھنے کا فیصلہ کیا رائن؟ وہ پہاڑیوں پر جمع ہو رہے ہیں اور مجھ سے میری اپنی زندگی اور موت کے بارے میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اپنے فوجیوں کو لے کر آؤں، ان سے گفتگو کروں۔ اس کے بعد یا تو خود کو مکمل طور پر گرفتاری کے لیے پیش کر دوں، یا پھر کوئی ایسی صلح کی بات ہو جائے کہ میں ان پر مکمل طور پر قادر مطلق حکمراں ہو جاؤں۔ اور رائن، میں نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن جب میں ان سے بات کروں گا تو میری چند شرائط بھی ہوں گی۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ شرائط میں یہ بات شامل ہوگی کہ میں ان لوگوں کی زندگیاں نہیں چاہوں گا جو اس بغاوت کے بانی ہو سکتے ہیں، انہیں موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اور باغیوں کے ساتھ میری یہی شرائط ہوں گی کہ اس بغاوت کے بانیوں کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ میں ان لوگوں کو صاف کر دوں گا۔ چنانچہ یہ دلچسپ مرحلہ طے ہو جائے تو اس کے بعد رائن ان کے سربراہ کی حیثیت سے سب سے پہلے تم کو موت کی سزا پانی ہوگی۔ اور تم مجھے اس کی اطلاع دینے آئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک سربراہ کو اس کی تحریک کے اختتام کے بارے میں بتانا ضروری ہے، اور خاص کر اس حالت میں کہ خود اس کی زندگی کا اختتام بھی ہونے جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے ایبنوس، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر موت اسی طرح آنی ہے تو ضرور آئے گی، مجھے مرنا ہے تو مرنا ہوگا۔ لیکن تم کب ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہو؟ بہت جلد۔ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں ادھر ہی رخ کروں گا، ایبنوس نے جواب دیا، اور میں نے اپنی مسکراہٹ کو بے ساختہ دبا لیا۔ کوئی کتنا ہی چالاک ہو، کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔ میں نے ایبنوس کے سامنے افسردگی کا اظہار کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ جیسے میں اس اطلاع سے بہت خوفزدہ اور پریشان ہوں، اور ایبنوس اس بات سے بہت ہی خوش ہوا تھا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ ایبلاس ایبنوس کے ساتھ ہی آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی واپس چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے مواقع پر ایبنوس ایبلاس کو پوشیدہ طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا کیونکہ وہی اس کے علوم کا ماہر تھا۔ سو پروفیسر اس وقت باہر نکلنے کے لیے ایبلاس کے علم کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے قید خانے کے دروازے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے باہر نکلا۔ میں نے دروازہ ایک دیوار سے لگا دیا اور برق رفتاری سے پہاڑیوں کا سفر کرنے لگا۔ میری مطلوبہ جگہ باغیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ مسطح پہاڑی علاقے میں نوماس، ارغماس اور دوسرے باغی کھڑے تھے، اور نیچے ایبنوس کی فوج۔ ایبنوس تیار ہو کر آیا تھا تب میں اپنے ساتھیوں میں پہنچ گیا۔ رائن، تو آزاد ہے؟ وہ دیکھ، ایبنوس آ رہا ہے۔ اور میں ایبنوس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی شان سے آ رہا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں تمہاری دعوت پر آ گیا ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہیں کوئی مہلت نہیں دوں گا۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یہاں تو کچھ نئی شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ تم میں سے کون مجھ سے بات کرے گا؟ ایبنوس نے قریب آ کر کہا۔ ہمارا سربراہ، نوماس نے جواب دیا۔ خوب، تو کیا تم نے کسی نئے سربراہ کا انتخاب کر لیا ہے؟
اس نے کہا اور اسی وقت میں چٹان کے عقب سے نکلا۔ نہیں ابنوس، تیرے استقبال کے لیے میں موجود ہوں، میں نے کہا اور ابنوس متجاوبانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ تو کس طرح آزاد ہو گیا؟ میں قید کب تھا؟ تیرے قید خانے مجھے روکنے کی جرت نہیں کر سکتے، میں تو تجھ سے آخری جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ خوب، تو اب بھی دماغ میں جنگ کا سودا سوار رکھتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ آج بھی لاکھوں افراد میرے ساتھ ہیں، تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا۔ آج میں تجھے قتل کر دوں گا ابنوس، میں نے کہا اور اپنا کھانڈا نکال لیا۔ ابنوس کو بادل نخواستہ جنگ کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس کے بے شمار فوجی باغیوں کے سروں پر پہنچ گئے۔ ابنوس تمسخرانہ انداز میں تلوار چلا رہا تھا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، باغیوں کا سربراہ کوئی نیا جال لے کر آیا ہے، لیکن اس کے کہنے کے مطابق یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اس کی اطاعت کرنا، اور مر جائے تو اس کے لیے ضرور رونا، سمجھے؟ یہ تمہارے شہنشاہ کا حکم ہے، آؤ۔ اس نے حقارت امیز انداز میں مجھے دعوت دی اور میں نے کھانڈا سامنے کر لیا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان جنگ ہونے لگی۔ نوماس، ارغماز اور دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج انہوں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ میرے جنگ کرنے کے انداز میں وہ تیزی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ابنوس نے یہ بات محسوس کی اور بھرپور حملے کرنے لگا، لیکن شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو کہ میں غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ رہا تھا، گویا آلاؤ کی جانب، یہاں تک کہ میں کنارے پر پہنچ گیا۔ ابنوس کو آگ کی تبش محسوس ہوئی اور وہ بکھلا گیا۔ بس یہی لمحہ تھا، میں نے عقاب کی طرح جھپٹ کر اسے بازو میں دبوچ لیا اور دوسرے لمحے میں نے آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگا دی۔ خوفناک گوریلا میری گرفت سے نہیں نکل سکا تھا۔ ہم دونوں دہکتے ہوئے الاؤ میں جا گرے۔ میری گرفت اب بھی مضبوط تھی اور فیرونا کی بھیانک چیخیں پہاڑیوں کو ہلا رہی تھی۔ اس کے پورے بدن نے آگ پکڑ لی تھی اور اس کے رنگ بدل رہے تھے۔ اب وہ گوریلے کے بجائے انسان بن گیا تھا۔ اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ کسی نے ایسی بھیانک شکل نہ دیکھی ہوگی، لیکن میری دوست آگ میرے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ میرے بدن کو دھیمے دھیمے حرارت مل رہی تھی اور میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دوست راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ جہنم سرد ہوتا چلا گیا۔ شعلے مدھم پڑنے لگے اور اب چاروں طرف خاموش پہاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، تھوڑی دور میرا ساتھی سالانوس کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گیا اور میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا، ابنوس کی حکومت ختم ہو گئی اور اب تحت الثری میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، گویا ہم اس ماحول سے نکل آئے۔ ہاں، یوں لگتا ہے جیسے ماضی کی لہروں نے اس بار ہمیں زبردستی اٹھا کر ماضی سے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہی علاقہ جہاں یہ دلچسپ کھیل ہوا تھا، لیکن یہ زمانہ یہ حال ہے۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گے سالانوس؟ اس بار ماضی میں میں نے اپنا ایک نیا کردار تخلیق کیا، گویا میں نے ماضی میں ایک ایسے کردار کو ٹھونسا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ سالانوس نے تعجب سے پوچھا۔ نوماس کی حیثیت سے تم حقیقت حال سے واقف ہو؟ ہاں، پھر کیا میں نے ماضی میں ایک نئی کہانی تخلیق نہیں کی؟ کیا یہ سارے واقعات ماضی میں داخل نہیں کیے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ جو کہانی تم نے دیکھی وہ ماضی میں تحریف تھی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سالانوس کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ اور تھوڑا سا سفر کریں، سالانوس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا طویل سفر تھا یہ۔ تب ہم ایک حسین وادی میں پہنچ گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ یہ وادی ارمناس ہے اور یہ بربت نواز رائن کا مجسمہ۔ اس مجسمے کی ابا پر کندہ تحریر پڑھو۔ گو الفاظ ٹوٹ گئے ہیں لیکن تحریر واضح ہے اور میں اس تحریک پر جھک گیا۔ لکھا تھا، ارمناس کا بربت نواز رائن، جس نے تحت الثری کے افریت نما ابنوس اور سب سے بڑے جادوگر فیرونا کو نظر آتش کرتے ہوئے اپنی بھی جان دے دی، اور اس طرح اس نے لاکھوں انسانوں کو اس افریت سے نجات دلائی۔ ہم اپنے نجات دہندہ کو سلام کرتے ہیں۔ ماضی میں کوئی تعریف ممکن نہیں پورنا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سالانوس نے کہا اور میں غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تب سالانوس میرا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے دانش کدے کی جانب چل پڑا۔ وادیوں کی ترتیب میں مدبر اور دانش مند سالانوس نے زیادہ دن نہیں صرف کیے۔ اس دوران اس نے میرے لیے میری ضرورت کے مطابق تمام چیزیں فراہم کر دی تھی۔ میں در حقیقت اپنی طویل تر زندگی کے پیش نظر لمحات گزار رہا تھا۔ ایسے مدبر شخص سے اس سے قبل ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دانش کدہ تو تھا ہی، لیکن تحت الثری کی اس دنیا میں اور بھی بہت کچھ موجود تھا، اور مجھے آزادی تھی کہ میں اس پوری دنیا میں جو چاہوں دیکھوں۔ یوں یہ دن اور رات سے خالی وقت بآسانی گزر رہا تھا اور میں کافی خوش تھا۔ بالآخر سالانوس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے زاویوں کی ترتیب میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی ہیں، سالانوس نے مجھے بتایا۔ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بس اپنے طور پر تم اسے بچکانہ پن کہہ سکتے ہو۔ دراصل اپنے ساتھ تم جیسے شخص کے شامل ہو جانے سے میں بہت خوش ہوں، سالانوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور پھر مستقبل کا سفر میرے لیے بھی کافی دلکش ہے۔ میں بھی مستقبل میں جانے کا خواہش مند ہوں، اور پھر تمہاری دنیا جس میں بہت سی چیزیں میرے لیے قطعی اجنبی ہوں گی۔ تم نے تیاریاں کیا کی ہیں؟ میں نے تمہیں جس دور میں بھیجا تھا اس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات بھی حاصل تھیں، لیکن اب ہم جن ادوار میں سفر کریں گے وہ میرے لیے بھی قطعی اجنبی ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ حفاظت کا انتظام کر کے چلیں۔ عمدہ خیال ہے، میں نے کہا۔ چنانچہ میں نے دانش کدے میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی ہیں، یعنی اگر حالات ہمارے موافق نہ ہوئے تو پھر چند لمحات میں ہم اپنا رخ بدل لیں گے اور اس ماحول سے نکل آئیں گے جس ماحول کے زاویے کے رخ پر ہوں۔ اس طرح ہم حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تمہاری عقل و دانش نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ بلا شبہ میں صدیوں کی طویل زندگی میں بے شمار دانشوروں سے مل چکا ہوں۔ میں نے ستارہ شناسوں کو دیکھا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان موجود لوگوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھا ہے، لیکن تمہارے اندر ایک ندرت پائی جاتی ہے، اور اس ندرت نے میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ عقیدت پیدا کر دی ہے۔ لیکن میرے دوست، بعض اوقات انسانی فطرت بہت عجیب و غریب رخ اختیار کر لیتی ہے۔ مثلا اس سے پہلے میں تنہا سب کچھ کرتا تھا، جو سوچتا تھا اس پر خاموشی سے عمل شروع کر دیتا تھا، اور کر لیا کرتا تھا تو خود اس سے محظوظ ہو لیتا تھا۔ دل میں اتنی امنگ اور اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال دوسری ہے۔ میرے نزدیک ایک ایسا دانشور موجود ہے جو میری کاوشوں کو سمجھتا ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اسے سمجھا جائے گا۔ اس طرح مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے۔ اور میں تمہیں اپنی کاوش کے بارے میں بتاؤں، سلانوس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس طلسم کدے میں تھے۔ یہ مستقبل کے زاویوں کے رخ ہیں، میں تمہیں خود تجربہ کر کے بتاؤں گا۔ دیکھو، یہ ایک زاویہ ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ہم دونوں خود کو مستقبل میں پہنچا دیں گے، لیکن منظر خواہ کچھ بھی ہو ہمیں واپس آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، واپسی کا طریقہ کیا ہوگا؟ آؤ۔ سلانوس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک لائن پر کھڑے ہو گئے، اور پھر ہم دونوں ایک ہی زاویے پر خود کو مرکوز کرنے لگے۔ تب اچانک سلانوس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماحول کچھ بھی ہو ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے گا، اور حالات کی شعائیں ہمیں خود میں جذب کر کے مستقبل میں نشر کرنے لگیں۔ سو ہماری نگاہوں میں چند دھندلے نقوش نمودار ہوئے، اور چند ساعت کے بعد وہ نقوش نمایاں ہونے لگے۔ تحدی نگاہ سمندر پھیلا ہوا تھا۔ بے شمار جنگی جہاز سفر کر رہے تھے، اور ان پر خونخوار سپاہی بے چینی سے گردش کر رہے تھے۔ یہ ہسپانیہ کا جنگی بیڑا آرمیڈا تھا، جو کسی دشمن پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ ہم نے خود کو ایک جنگی جہاز کی طرف متوجہ کر لیا، اور چند لمحات کے بعد ہم اس جہاز پر تھے۔ سلانوس میرے ساتھ ہی تھا، اس کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ تم نے دیکھا، تم نے محسوس کیا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے مستقبل میں زیادہ دور تک نہ گئے ہو۔ میں نے کہا، کیسے اندازہ لگایا؟ زمانہ قدیم میں ایسے جنگی جہاز اور ایسے لباس میں ملبوس سپاہی میں دیکھ چکا ہوں۔ او، اس طرح بھی تم میرے مددگار ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ اپنی دنیا کے ادوار کے تعین میں تم میرے بہترین ساتھی ہوگی، کیونکہ میں اس ماحول سے ناواقف ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا اس بحری بیڑے کے بارے میں معلومات حاصل کرو گے؟ میں نے پوچھا، اور سلانوس گردن ہلانے لگا۔ ضروری نہیں ہے، کثیر ضروری نہیں ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل میرے دانش کدے میں پوشیدہ ہے، ہم اسے جب چاہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اب ہاں، ایک بات اور بتاؤ، ہم اس جہاز پر کھڑے ہیں، یہ تختے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں، کیا ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں؟ جہاز والوں کی؟ ہاں، نہیں، دیکھو سپاہی نے ہمیں دیکھ لیا ہے، وہ دیکھو، وہ ہماری طرف اشارے کر رہے ہیں۔ آسمان کی جانب دیکھو، سورج ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور میں نے اوپر دیکھا، سلانوس بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر سلانوس نے تھوڑا سا رخ بدل لیا۔ دوسرے لمحے ہوا کی لہریں محسوس ہوئیں، اور آنے واحد میں ماحول بدل گیا۔ ہم اپنے دانش کدے میں کھڑے تھے۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ اس طرح واپسی کا یہ عمدہ طریقہ، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ دن میں سورج، رات کو ستارے زاویوں کے رہنما ہوتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ان کی تفصیل بتاؤں۔ دیکھو، آسمان پر موجود ستاروں سے تم واقف ہو، یہ اپنا زاویہ کبھی نہیں بدلتے، اور تم جس زاویے کا تعین کرو گے اسے ستاروں سے یا سورج کی ان شعاؤں سے منسلک کر دو۔ سورج کی شعاؤں سے تم میری مراد سمجھ رہو گے؟ ہاں بابا سلانوس، میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی سورج کی کرنیں بھی مخصوص زاویے رکھتی ہیں، ہم جس جگہ ہیں وہاں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصے میں سورج کی شعاعیں اپنا ایک ہی رخ رکھتی ہیں اور ان سے نہیں ہٹتی۔ گویا سمتوں کے تعین کے لیے ستاروں سے تو ہر جگہ مدد لی گئی ہے، لیکن دن کی روشنی میں سورج کی شعاؤں سے مدد نہیں لی گئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سے مدد لینے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ یہ بات نہیں ہے بابا سلانوس۔ کیا مطلب؟ سورج کی شعاؤں سے بہت سے کام لیے گئے ہیں اور لیے جاتے رہے ہیں، مثلا وقت کا تعین اور دوسرے کام۔ ممکن ہے تمہاری دنیا میں اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ ہاں، یہ درست ہے صدیوں کے بیٹے، ہماری دنیا میں سورج کی شعاؤں سے ابھی تک کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال تم مجھے کیا بتا رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سورج کو دیکھو، زاویہ کا تعین کرو، اور جس وقت واپسی کی ٹھانو تو رخ بدل لو
خواہ وہ کسی بھی جگہ ہو۔ بابا سالانوس نے کہا اور میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ پھر میں نے سوال کر ہی لیا، لیکن بابا سالانوس یہ بدلا ہوا رخ کیا کسی اور زمانے میں نہیں دھکیل سکے گا؟ نہیں، ابھی تم نے محسوس کیا کہ جہاز سے میں نے کون سا رخ اختیار کیا تھا کہ ہم واپس پہنچ گئے؟ ہاں میں نے محسوس کیا۔ اب میں تمہیں دوسرے زاویے کی سیر کراؤں؟ بوڑھے سالانوس نے کہا، اور یہ مشغلہ بھی بڑا ہی دلچسپ تھا، یعنی ان زاویوں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، دیکھو کس جگہ ہو اور واپسی کی ٹھانو تو اس میں کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ بوڑھے سالانوس کے ساتھ دوسرے زاویے کی جانب چل پڑا، اور اس بار ہم جن زاویوں میں داخل ہوئے تھے ان میں بوڑھے سالانوس کے میں ساتھ تھا۔ اس زاویے نے ہمیں ایک اور عجیب و غریب دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ بڑی تعجب خیز دنیا تھی، یوں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خاصا آگے کا وقت ہے۔ ایک ایسی عجیب و غریب جگہ تھی جس کا تذکرہ الفاظ میں ممکن نہیں تھا۔ چاروں طرف لوہے کی مشینیں گردش میں تھیں، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ سرخ سرخ بڑی بڑی بھٹیاں جن میں لوہا پک رہا تھا، اور ان ساری چیزوں کا انداز بے حد عجیب تھا۔ جس جگہ ہم دونوں کھڑے تھے وہاں بے پناہ تپش تھی اور دھواں ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں تو ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ کھولتے ہوئے لوہے کی اس کڑاہوں میں اگر داخل ہوا جائے تو جسم کی کیا کیفیت رہے گی؟ اچانک بوڑھے سالانوس نے مجھے جلدی سے جھکا دیا اور ہمارا رخ بدل گیا۔ دوسرے لمحے ہم پھر اپنے دانش قدے میں تھے۔ خدا کی پناہ، یہ سب کیا تھا؟ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، گویا مستقبل کا یہ حصہ تم سے بھی پوشیدہ ہے۔ ہاں سالانوس، ظاہر ہے مستقبل ابھی دور ہے، البتہ یہ مستقبل قریب کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی ماضی میں میں نے اس کی کوئی شکل دیکھی ہے۔ خوب، یہ بھی ایک تجربہ ہی ثابت ہوا میرے لیے، لیکن کیسی خوفناک تپش تھی، کیسی خوفناک آگ تھی۔ سالانوس خوف زدہ لہجے میں بولا، گویا اس کے بعد کا انسان آگ پر اس قدر قادر ہو جائے گا کہ اسے کسی برتن میں قید کر سکے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اوہ کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سالانوس کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، لیکن بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان پر صرف حسرت کر سکتا ہے، جیسا کہ میں اس دور میں پیدا ہونے کی حسرت کر رہا ہوں، لیکن اس دور پر قادر نہیں ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے کو جانے تو آپ یہ بتاؤ کہ کس دور میں چلنے کے لیے تیار ہوں؟ میں بالکل تیار ہوں، کسی دور کے لیے بھی۔ مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم کسی دور کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوست اس بار ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دور کے کردار ضرور ہوں، لیکن عملی طور پر اس کے صرف تماشائی ہوں، یعنی اس میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ لیکن اگر حالات ہمیں وہاں تک پہنچا دیں اور اس کے لیے مجبور کر دیں کہ ہم خود اس کا کوئی کردار بن جائیں تو تب پھر مجبوری ہے، لیکن کوشش کرنا کہ مجھ سے دور نہ ہو۔ بابا سالانوس نے کہا، ٹھیک ہے سالانوس، تم بھی یہی کوشش کرنا، میں نے جواب دیا۔ ہم جس دور میں جائیں گے پہلے اس کے بارے میں مکمل طور سے معلومات حاصل کریں گے اور اس کے بعد اپنے لیے کسی حیثیت کا تعین کریں گے۔ اس وقت دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ماضی میں ہم نے جو سفر کیا تھا وہ تو خاصا دلکش تھا، اور اس میں کچھ ایسی یادیں بھی شامل تھیں جنہیں میں بھول نہیں سکتا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ماضی کے سفر میں وہ نئے کردار جو میرے سامنے آئے تھے مجھ سے اس قدر قریب رہے تھے کہ میں ان سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد میری حیثیت میری اپنی رہی تھی، لیکن اس بار یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تو میں نے سالانوس سے پوچھا، سالانوس ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور کہو۔ کیا مستقبل میں ہم جس کردار کی حیثیت سے داخل ہوں گے اس میں ہمارے لیے وہی گنجائش موجود ہوگی جو ماضی کے کسی کردار میں موجود ہوتی تھی؟ میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چرواہے کے جس بیٹے یعنی ہیکی کے روپ میں جس طرح اس کردار میں تم شامل ہو گئے تھے مستقبل میں اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ ہاں سالانوس، میں نے جواب دیا۔ ماضی جو گزرا ہوا ہوتا ہے اس میں کسی کردار کی شمولیت اگر اضافی ہو تو ناممکن ہوتی ہے، لیکن مستقبل کا مسئلہ دوسرا ہے۔ مستقبل صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی اجنبی ہے، اور وقت کے لیے بھی۔ اگر ہم مستقبل کا کوئی کردار اختیار کر لیں گے تو ظاہر ہے ہماری ایک ٹھوس حیثیت ہوگی، اس میں ہمیں کسی کی شخصیت چرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہماری شمولیت کا ایک ٹھوس جواز موجود ہے۔ یقیناً یہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے، گویا مستقبل میں بھی ہماری دسترس دور نہ ہوگی، میں نے کہا، اور سالانوس مسکرانے لگا۔ بس یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، اور میں ہنسنے لگا۔ تب بوڑھا مجھے لے کر زاویے کی تلاش میں چل پڑا، اور طے یہ ہوا کہ وقت ہمیں جہاں بھی دھکیل دے گا ہم وہیں پہنچ جائیں گے اور اپنے پسند کا ماحول تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سو ایک نئے زاویے سے ہم چلے اور وقت کی شعاؤں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب ہم اجاگر ہوئے تو کچھ عجیب سے مناظر دیکھے۔ ہمارے سامنے تحت نگاہ ایک صحرا تھا، اور ہم ایک طویل و عریض دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ دور دور تک ویرانی اور سناٹے کا رائے تھا، لیکن دریا کے نزدیک کی تھوڑے فاصلے پر ہمیں آبادیاں نظر آئیں۔ شاید وہ کوئی قبیلہ تھا۔ ان کا رہن سہن بہت زیادہ جدید تو نہیں تھا، لیکن بہر صورت اس دور سے خاصا مختلف تھا جس میں ہم تھے۔
تب سلانوس نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہمارا رخ آبادی کی جانب تھا، تب ہمیں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے چہرے پر خشونت تھی اور آنکھوں میں کرختگی کے آثار۔ ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا، لیکن اس کی آواز نرم اور شیریں تھی۔ کون ہو تم؟ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ شاید اس کی بات سلانوس نے بھی سمجھی تھی، کیونکہ وہ بھی مدبر تھا اور بہت سی باتوں سے بے بہرا نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوگی اور اس نے کہا، ہم دوست ہیں اور کسی بری نیت سے نہیں آئے۔ ہمارا قبیلہ تورا ہے۔ تورا؟ اس شخص نے تعجب سے پوچھا، لیکن اطراف میں تو تورا قبیلہ موجود نہیں ہے۔ کیا تمہارا تعلق منگولیا قبائل سے تو نہیں ہے؟ نہیں، ہم منگول نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہمیں اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کر ہی بات کرنا تھی، کیونکہ ہمیں اس سے معلومات بھی حاصل کرنا تھی۔ تب پھر تمہارا گزر یہاں کیوں کر ہوا؟ آوارہ گرد تھے اور جانے بوجھے بغیر ادھر نکل آئے اور اب رہنمائی چاہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ رہنما قبیلہ نہیں ہے، تم فوراً دریائے آنان کے علاقے کو چھوڑ دو ورنہ موت کے گھاٹ بھی اتر سکتے ہو۔ یہ دریائے آنان ہے؟ ہاں، اور ان اطراف میں پھیلے ہوئے قبائل منگول قبائل کہلاتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہارا شہنشاہ کون ہے؟ تموجن، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن چند باتیں تمہارے ذہن نشین رہنی چاہیے، اس شخص نے جواب دیا۔ میں نے کہا نا عزیز محترم، ہم تمہاری رہنمائی چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ کون سی باتیں ہمیں اپنے مد نگاہ رکھنی چاہیے۔ کیا تم موت چاہتے ہو؟ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ تب پھر خاقان اعظم کے سامنے پہنچ کر خود کو ان کی پسند کا شخص ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ تمہاری کھوپڑیاں کسی مینار میں نصب ہوں گی۔ کیا تمہارا شہنشاہ بہت خونخوار ہے؟